لیکن راز صاحب کمنگ بیک ٹو اٹ، مجھے اب یہاں سے آگے جاتا ہوا معاملہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ رانا صاحب میں بتا دوں، انہوں نے کہا 31 جنوری نہیں، اس سے پہلے آپ ہمیں ان پرنسپل پہلے یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ کمیشن بنے گا تو اس کے ٹی او آرز کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ بھی 31 جنوری سے پہلے اس کے بعد نہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات کا یا گفتگو کا یا انگیجمنٹ کا، دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بھلے آپ اقتدار میں حزب اقتدار ہوں یا حزب اختلاف ہوں، دیکھیں انگیجمنٹ گفتگو یہ تو اس کا خاصہ ہے، یہ تو اس کی بنیاد ہے، اس سے تو کسی وقت بھی انکار نہیں ہونا چاہیے، بھلے آپ کسی نتیجے پہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ تو اس طرح کی ضد جو ہے کہ جی یہ کریں گے تو پھر ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ یعنی جوڈیشل کمیشن کے معاملے کے اوپر وہ ہمارے ساتھ انگیج ہوں، بات کریں، ہمیں قائل کریں یا ہمیں یہ موقع دیں کہ سر آج کی پریس کانفرنس کے بعد تو نہیں لگتا آپ قائل ہوں گے، آپ نے تو اڑا کے رکھ دیا اس پہ، ایک نقطے کو آپ نے میرے خیال نقطہ چھڈیا کوئی نہیں، تسی ویسے کوئی ایک نقطہ نہیں تھا جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہاں اس میں کوئی تھوڑی دلیل ہے، اس میں کوئی وزن ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، آپ نے ساروں کو اڑا کے رکھ دیا۔ نہیں دیکھیں آپ چلیں، آپ کسی نقطے پہ آپ بات کر لیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان واقعات کو جنہوں نے لیڈ کیا 9 مئی کو عمران خان صاحب کی اریسٹ کو، آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر کمیشن کیا کرے گا؟ کمیشن فیصلہ کرے گا، ہاں ان کے خلاف ایویڈنسز ہیں، یہ فیصلہ کر دے کمیشن۔ نہیں وہ سپریم کورٹ اس میں دی دین چیف جسٹس وہ اس میں جو ہے وہ اس کو ڈسپوز آف کر چکے ہیں، اس کا نوٹس لے چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ نے زلمے خلیزاد، آخر میں ایک اور ذرا امریکی ایلیمنٹ فیکٹر کو بھی لانا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو طریق صاحب کا خیال ہے جو پشاور کی ملاقات ہے اس کی وجہ سے حکومت تھوڑی سی ریاکٹ کر گئی ہے، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا۔ یہ زلمے خلیزاد کی ایک ٹویٹ ہے رانا صاحب، کتنا سیریس لیتے ہیں آپ لوگ اسلام آباد بیٹھ کے ایز گورنمنٹ؟ میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد آ کے پہلے میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کریں، حکومت طریق صاحب کے ساتھ اگریمنٹ کرے، اور تیسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ یہ دونوں کام 20 جنوری سے پہلے ہونے چاہیے۔ تو یہ آپ لوگ کتنا سیریس زلمے خلیلزاد، کیونکہ وہ رہے بڑے اہم پوزیشنز پر ہیں ادھر افغانستان کے لیے، خصوصی طور پہ اور پاکستان کے لیے، تو میں بریک کے بعد میں اس سے جانا چاہوں گا ایک ناظر، بریک کے بعد آپ کے ساتھ۔ رانا صاحب، ہاؤ سیریسلی ڈو یو ٹیک somebody like زلمے خلیلزاد؟ دیکھیں زلمے خلیلزاد ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا یا بیان دیا، اسی طرح کے بیان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹیم سے بھی رچرڈ گرینل دے چکے ہیں، لوگ دے رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ ہاں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے افتاد تباہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہے، وہ بھی کسی دن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کسی دن ان کے بھی بیان آ جائے گا ان کا بھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بیانوں سے تو بات بننے والی نہیں۔ ویسے اگر رانا صاحب اگر ٹرمپ کا بیان آ گیا پھر کی ہونا ہے؟ اصل تو رولا اس نے پہے گا نہیں، لیکن روڑا ہی پہے گا، فرق نہیں پینا ادھر کوئی بھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اس سے ہٹ کے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ایک تو جب پارلیمانی جمہوری سسٹم آپ کے ملک میں ہے تو حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا آپس میں انگیج ہونا، نیگوشیٹ کرنا، مذاکرات کرنا، گفتگو کرنا، یہ مسٹ ہے۔ لیکن اس میں پھر یہ سسٹم تو نہیں چل سکتا، جو سیاسی باقی کوئی اور سسٹم چل سکتا ہو میں نہیں کہتا، لیکن یہ نہیں چل سکتا۔ سر آخری جملہ، باقی کسی سیٹلمنٹ پہ پہنچ جائیں تو وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا آخری جملہ رانا صاحب کہ سیاسی جو مذاکراتی آداب ہے نا، ان کا تقاضا یہ ہے کہ جو مذاکرات ٹیم، اور ہم ہمیشہ سے یہ سنتے بھی رہے اور اب کہتے بھی ہیں کہ جب تک یہ کیمروں کی پہنچ سے دور نہیں ہوں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اگر آپ پریس کانفرنس سے ہر مذاکراتی اس کے بعد کہ ان کا پاس تو دلیل نہیں، یہ تو سارا کچھ غلط ہے، اس میں تو ہو کچھ نہیں سکتا، وہ آگے سے آگے کہیں جناب پھر خان خسمہ نو، یہ بھی کہہ کے گئے ہیں خسمہ نو خان پھر نہیں ہوندے مذاکرات، نہ صحیح، یہ مذاکرات تو نہیں چل سکیں گے۔
آخری 10 سیکنڈ رانا صاحب. دیکھیں بات یہ ہے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ کیمرے کی پہنچ سے دور ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ آج کی بات کرتے ہیں تو یہ دوست اگر ہمیں مطالبات دیتے چارٹر آف ڈیمانڈ اور یہ کہتے کہ جی آپ اس کے اوپر جواب دیں 4 دن میں 7 دن میں، اور یہ بھی کیمرے تک ان کو نہ پہنچاتے تو شاید ہمیں بھی اس کا جواب نہ دینا پڑتا.